جانے من پریشان نہ ہو میں ہوں نا۔ فریش سا اذلان خوشبو سے مہکتا اس کے سامنے تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے گیلے بال پونچھ رہا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے حیا کو پکڑ کے اٹھاتے ہوئے اس کے قریب چلایا۔ یہ میرا ٹاول ہے۔ وہ اپنا گلابی ٹاول اذلان کے ہاتھ میں دے کر چیخ پڑی۔ تمہارا میرا کیا الگ ہے؟ میاں بیوی ایک دوسرے کی چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ تم نے شاید سنا نہیں ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اذلان نے اس کی نالج میں اضافہ کیا جو قہر برساتی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کوئی میری چیزیں استعمال کرے مجھے پسند نہیں، وہ دانت پیستے گویا ہوئی۔ اذلان نے مسکراہٹ روکنے کے لیے ہونٹوں کا کنارہ دبایا اور ٹاول اس کے منہ پہ اچھالا۔ اب نہیں چاہیے۔ نور نے ٹاول کا گولا بنا کے بیڈ پہ اچھالا اور حیا کو تقریباً اس سے چھینا۔ اذلان نے بھی مزاحمت نہیں کی۔ حیا کو اسے تھما دیا کیوں؟ وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ حیا کے گلابی گالوں پر بوسہ دیا۔ نور نے اپنے گال مس کیے اور بازو فولڈ کرتا سنجیدہ لب و لہجے میں بولا جبکہ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، آپ کا استعمال شدہ ہے اس لیے۔ وہ اس کی سائڈ سے نکلی۔ اس کا لمس نور کو آگ میں نہلا گیا۔ اس سے چیپ لقب سے نوازتی حیا کو بیڈ پہ لٹا کر اس کا پیمپر چینج کرنے لگی، پھر پاس پڑے ڈسٹ بین میں وہ گندا پیمپر پھینکا۔ اچھا تو آج سے چھت پہ رہنا، کھانا اکیلے کھانا، کپڑے نیو لے کر پہننا، واش روم اوپر بنوانا اور کچن بھی، ہاں بچوں سے بھی ملنا بھی مت۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا ہوا خود پہ پرفیوم سپرے کیا اور موبائل چارجنگ سے ہٹا کر جیب میں رکھا۔ اب ظاہر ہے مجھ سے نفرت ہے تو میرے بچوں سے بھی ہوگی۔ میرے ساتھ کھانا تمہیں گوارا نہیں ہوگا، میرے روم میں رہنا بھی تمہارے لیے اذیت کا باعث ہوگا، میرے پیسوں کے کپڑے پہننا تمہیں منظور نہیں ہوگا۔ آئی ایم رائٹ؟ نور کی تیکھی نظریں خود پہ مرکوز دیکھ اس نے وضاحت کی، آپ یہاں کتنے دن رہیں گے؟ تھک ہار کے اس نے پوچھا۔ وہ لان کا ہلکا سا کام شدہ فراق حیا کو پہنانے لگی جو باپ کی طرح مسلسل اسے تانگ رہی تھی، اپنے ہاتھ پاؤں چلا کر۔ میرا تو اپنا گھر ہے، جب دل چاہے گا رہوں گا، تم بھی رہ سکتی ہو۔ ڈونٹ وری، یہ تمہارا سسرال پلس میکا جو ہے۔ نور اکتا چکی تھی اس لیے چپ ہو گئی کہ شاید اس کی خاموشی محسوس کر کے وہ کمرے سے چلا جائے، جبکہ اذلان نور کا کوئی جواب نہ پا کر بیڈ پہ آ کر اس کے برابر لیٹ گیا اور اس کے حسن کو دل میں اتارنے لگا جو اب حیا کی آنکھوں میں سرما لگا رہی تھی۔ وہ مکمل اس کے دل و دماغ پہ قبضہ جما چکی تھی۔ وہ جب سے اس کے نکاح میں آئی تھی ہر ممکن کوشش کرتی اسے دور رہنے کی، جبکہ اذلان کوئی موقع جانے نہ دیتا، کسی نہ کسی بہانے سے اسے روم میں بلا کر ہی دم لیتا۔ اور آج جب اس کا دل نور کے نام پر ایک بار پھر دھڑکنا شروع ہوا تھا، وہ اس کے لیے اجنبی بن گئی۔ پہلے وہ اس کی ایک داڑ سے سہم کر کمرے میں پہنچ جاتی اور اب وہ منتیں کر کے تھک جاتا وہ نہیں آتی۔ اتنی بھی تو آتی بھی تو تینوں باڈی گارڈز کو ساتھ لے کر۔ نور کو اب اذلان کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی جس کی نظریں اس پر سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ وہ اس وقت اپنی بیٹی کی طرف متوجہ تھی، سرمے سے سجی شہد رنگ آنکھیں، گہری آنکھیں۔ نور دیکھتی رہ گئی بے احتیاط اس کا ماتھا چوما۔ میری گڑیا، ہماری گڑیا ڈارلنگ۔ اذلان نے اس کا دوپٹہ کھینچا جو اس نے ڈیلی شرٹ کے ساتھ پہنا تھا۔ وہ اس کی حرکت سے سٹپٹا گئی، اپنا دوپٹہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا تنفس بڑھا تھا اذلان کو خود پہ جھکتا دیکھ۔ اذلان جو اس کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا دستک سے بعد مزہ ہو کر پیچھے ہو گیا۔ آ جاؤ، نور نے اپنی سانسیں بحال کر کے کہا اور دوپٹہ اچھے سے چاندوں پر پھیلا دیا۔ بی پی جی، یہ آپ کی چائے۔ ملازمہ چائے کے ساتھ بسکٹ اور سلائس بھی ٹرے میں لائی تھی جو یقیناً اسما نے اس کے لیے بھیجے ہوں کہ آئندہ میری موجودگی میں کوئی بھی مجھے روم میں نظر نہ آئے۔ باہر ملازموں کو بھی بتا دینا۔ باہر جاتے ملازمہ کے قدم اذلان کی سرد آواز سے تھم گئے۔ اس نے سر اسپات میں ہلا کر کمرے کا ڈور لگایا جبکہ نور اس کا غصہ دیکھ کچھ اور دور کھسک گئی۔ جانے اذلان، تم کیوں دور جا رہی ہو؟ تمہیں تھوڑی کہا ہے۔ فون کی بجتی بیل سے اس کے ماتھے پہ شکنیں نمودار ہوئی۔ اس نے جیب سے فون نکالا، نمبر دیکھتے ہی بنا کسی تاخیر کے فون اٹھا لیا۔ اڈا۔ حیا فون کی آواز پہ خوشی سے چیخی، جی ابو جی، بس آ رہا ہوں جی۔ میری جان، ابھی جلدی میں ہو، رات کو ملیں گے۔ اعظم شاہ کا فون سن کر اٹھ کھڑا ہوا، جانے سے والے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ نور اس کے جانے کے بعد غصے کی شدت سے سرخ پڑ گئی۔ دوغلے انسان، اب مجھ سے محبت ہو گئی۔ اس کی سوچوں کو جھٹکتی بیڈ پہ پڑپنا اور حیا کا ڈریس دیکھنے لگی جو آج کی تقریب میں اسے پہنا تھا، جہاں آ کر وہ سکون سے رہ رہی تھی۔ حمزہ عمر کی بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ امی کے ساتھ بہل گئے تھے۔
اور کل رات ہی اماں اور بی بی جان بھی گاؤں چلی آئیں۔ اذلان اپنی جلد بازی میں انہیں لانا ہی بھول گیا، جس کے بعد ابو نے اس کی خاص کلاس لی۔ اس وقت نور بھی وہاں موجود تھی۔ اذلان کی اتری شکل دیکھ کے اسے مزہ ہی آ گیا۔ اس کی سوچ تھی وہ یہاں رہ کر پرسکون ہے، کیونکہ عمر حمزہ اسما کے ساتھ اندر آئے اور حسب توقع عمر نے آتے اس کے سامنے ہاتھ اوپر کیے، جس کا مطلب تھا اسے گود میں اٹھائے۔ نور نے ایک دپ اسے لگائے جس پہ وہ رونی صورت بنا گیا، پھر جھک کر اسے اٹھاتے ہوئے پاس بیٹھایا، جب یہ اسما اسے شام کی تقریب کے بارے میں بتانے لگی۔ ہاں تو مسز شازر وہاں کیا فرما رہی تھی؟ شازر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے اسے پوچھا۔ کہاں وہ انجان بن گئی؟ اسے شازر سے خوف محسوس ہوا تھا، لیکن شازر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا غصے میں ہے، بلکہ اس کا موڈ کافی فریش لگ رہا تھا۔ یہی کہ میں تمہیں کڑوا کریلا لگتا ہوں؟ شازر نے آنکھیں سکور کر دمکانے والے انداز میں اسے یاد لا، نہیں تو وہ بس منہ سے نکل گیا۔ وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ شازر کا بھروسہ نہیں تھا، کار سے دھکا دے کر نکال دیتا، جیسے بے عزت کر کے اپنے روم سے نکال دیتا۔ اور کیا کہہ رہی تھی؟ دوسروں کے پیسوں سے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور، تمہارے میرے پیسے الگ ہیں کیا؟ شازر نے پوچھ سے ساتھ اس سے رائے لی تو وہ سمجھی نہیں۔ سمجھ آنے پر اس کا دل چاہا اپنی عقل پر ماتم کر، میں نے بس ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ وہ انگلیاں مروڑے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، علی کے ساتھ ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ اور جی ہاں، شازر نے اس کا جھکنا ڈرنا محسوس کر کے طنز کیا۔ وہ علی تھا۔ حیا نے دھیمی سرگوشی کی، جسے شازر نے بآسانی سن لیا۔ میں آدم ہو جانور ہوں، لیکن ہم تو کلاس ممالیہ سے بلانگ کرتے۔ حیا نے سمجھداری سے سوچ کے جواب دیا، جو اس نے فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا جب عقل بڑھ رہی تھی۔ تم کہاں تھی؟ وہ تب ہی تو کیا تھا اس کی بیوقوفی والی باتیں سن کر۔ عقل بڑھتی ہے؟ حیا نے سمجھداری سے ایک اور سوال پوچھا۔ تم بہت چالاک، مجھے باتوں میں الجھا کر اصل بات بلا دی۔ میں نے پوچھا تھا، بتایا نہیں تھا آدم ہو جانور ہوں جو انسانوں کی طرح باتیں نہیں کرتی۔ شازر نے اسے گھورتے کہا۔ حیا گھبرا کے نہیں، بس علی سے میری بچپن سے دوستی ہے، اس نے توگ نکلتے صفائی کی، مجھ سے نہیں۔ شازر نے معصومیت سے کہا۔ نہیں؟ حیا نے بلا جھجک جواب دیا۔ کون سے دونوں کے اچھے تعلقات رہ چکے تھے، کیونکہ دوست ایسے ہوتے ہیں جو ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں۔ آپ تو اپنے روم میں گھسنے تک نہیں دیتے۔ وہ ہفا نظر اس پر ڈالتے ہوئے بولی۔ تو شازر کو اپنا گزرا رویہ یاد آیا۔ اب تو وہ تمہارا بھی ہے، پورے حق سے آیا جایا کرو جانا۔ اس نے بات کو محبت بھری سرگوشی سے ٹال دی۔ تمہیں پتہ یہ رنگ، اس کی قیمت کیا ہے؟ شازر نے احتیاط سے ڈرائیونگ کرتے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، بٹ میری فرینڈ نے کہا 1 لاکھ کی ہوگی۔ حیا کو شک گزرا جیسے شازر نے علی اور اس کی بات سن لی ہے۔ یہ 5 لاکھ کی ہے؟ 5 کا سنتے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اتنی ایکسپینسو تو میر نے بھی کبھی لے کر نہیں دی۔ جی سوالیہ نظریں اس پہ گاڑے۔ حیا نے کنفرم کرنا چاہا۔ جی یہ ممی کی رنگ تھی، انہوں نے تمہارے لیے دی تھی، بٹ یہ 3 لاکھ کی ہے۔ بٹ میں نے 2 لاکھ اور ایڈ کر کے یہ ڈیزائن بنوایا۔ ممی والا اولڈ فیشن تمہیں یقیناً پسند نہ تھا۔ گھر آ چکا تھا۔ شازر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ حیا پر غور سے ہاتھوں میں سچ یہ رنگ دیکھ رہی تھی۔ تم بے حد انمول ہو حیا، یہ رنگ تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ شازر نے ہاتھ کی پور سے اس کا گال سہلایا۔ میں کار پارک کر کے آیا، تب تک ایک اسٹرانگ سی چائے لے کر ہمارے روم میں آ جانا۔ ایک شرمیلی مسکان اس کے ہونٹوں پر چھا گئی۔ وہ کار کا دروازہ کھول اسے دور ہوتی چلی گئی۔ وہ وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، آج شال کے بجائے کندھوں پہ کالے رنگ کا ویسٹ کوٹ پہنا تھا۔ اس کی بھرپور مردانہ وجاہت میں اضافہ کر رہا تھا۔ اس کی شخصیت کسی کو بھی دیوانہ بنانے کی کوشش رکھتی تھی، لیکن وہ تو خود سامنے کھڑی حسن کا پیکر اپنی بیوی کا دیوانہ تھا، جو اسے نظر انداز کر کے اپنے میک اپ کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ اس کی نظریں ایک پل کو بھی اس سے نہ ہٹی۔ اس کے ہاتھوں میں لرزش محسوس کرتے ہوئے بھی وہ ڈیڑھ بنا رہا۔ ٹرن کوئی 5ویں دفعہ ماں نے کال کی، ہر بار وہ اسے ہاں بس 5 منٹ میں آ رہا ہوں کہہ کر فون رکھ دیتا، لیکن اس کے فون اٹھانے پر گود میں بیٹھی اس کی بیٹی رونے لگتی، جو فون پہ کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ اس دفعہ اس نے فون اٹھانے کی غلطی نہیں کی، کیونکہ نور اور حیا وہ واحد شخصیت جن کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہی وہ تڑپ اٹھتا تھا۔ اذلان نے حیا کو اٹھا کے بستر پر لٹایا اور چلتا اس دشمن جان کے پیچھے کھڑا ہوا۔ کیا حال کر دیا ہے میری معصوم بیوی کا؟ اذلان افسوس بولا، نظر شیشے کے سامنے چوڑیاں پہنتی نور پہ تھی، جس نے ایک پل کو اس کی آواز پہ نظریں اٹھائی اور اگلے ہی پل اس سے بے نیاز ہو کر خود پہ باڈی سپرے چھڑکا۔ 1 گھنٹے سے میں تمہاری نہ ختم ہونے والی جدوجہد دیکھ رہا ہوں۔
بیوقوف لڑکی، تم سادگی میں بھی غضب ڈالتی ہو، کہتی اذان نے پاس پڑے کیچر سے اس کے کھلے بال بند کیے۔ اسی دوران اس کی نظر گردن پہ موجود تل پہ پڑی۔ وہ نرمی سے اس کی گردن چھونے لگے، جبکہ اذان کا دہکتا لمس نور کے پورے وجود میں سنسناہٹ بخشے گا۔ اذان اس کے وجود سے عمر سے سحر انگیز خوشبو کو خود میں اتارنے لگا جو اسے بے بس کر رہی تھی۔ اذان بمشکل کامتی آواز میں وہ گویا ہوئی، لیکن اذان سن ہی کہاں رہا تھا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی گردن پہ جھکا تھا اور اس کے لرزتے وجود کی پرواہ کیے بغیر اپنی محبت کی نشانی ثبت کر گیا۔ خوف اور شرم سے نور کی حالت بری ہو رہی تھی۔ حق رکھتا ہوں، وہ آئینے میں اس کی جھکی پلکیں کپکپاتے ہونٹوں کو دیکھ کے گویا ہوا۔ وہ اس کی حالت سے خوب محظوظ ہوا۔ ادا ادا وقتاً فوقتاً کی آواز اس خاموش فضا میں گونجی۔ آپ ازالہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بند آنکھوں سے گویا ہوئی۔ اذان کی قربت اسے کسی صورت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دل کے جن ہانوں کو وہ سختی سے بند کر چکی تھی، اذان ہر ممکن کوشش کر کے اسے واپس بے بس کر رہا تھا، لیکن وہ کبھی اس محبت کو باہر آنے نہیں دے گی جس سے وہ اب دفن کر چکی ہے۔ صبح اذان کے جانے کے بعد وہ جس کشمکش میں گڑی تھی، اس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ آج پورا خاندان اس عقیقے میں مدعو تھا۔ آج اس کی اتنی تیاری کا مرکز انہیں نیچا دکھانا ہے جو مشکل وقت میں اس کی حالت پہ خوش ہوتے تھے۔ آج تک وہ اپنی بےعزتی نہیں بولی جو اذان نے سب کے سامنے اس کی تھی۔ ہاں بولو، کس طرح کروں اپنی غلطی کا ازالہ؟ جو کہو گی وہ کروں گا۔ اذان کو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ انہوں نے جھٹکے سے نور کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کے لہجے میں بے قراری ہی بے قراری تھی۔ سب کے سامنے معافی مانگیں گے؟ گہری خاموشی کے بعد اس کے لب ہلے۔ بس؟ اذان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ نور کو اس سوال کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اس کا دل تو اب بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کا شوہر سب کے سامنے اسے معافی مانگے، لیکن اذان کو کب اس پر رحم آیا تھا؟ جو وہ کرے، بہت چھوٹی خواہش ہے، پوری ہو جائے گی۔ فی الحال تم ذرا خود کو دیکھو۔ اذان نے شانوں سے تھام کر اس کا رخ آئینے کی طرف کیا۔ اس وقت تم میری ہم عمر لگ رہی ہو، کوئی 25-26 سال کی عورت۔ یہ میری نور نہیں جو دنیا کو دکھانے کے لیے اس وقت جو کر بیٹھی میرے سامنے کھڑی ہے۔ تم سادگی میں اس سب کو مات دیتی ہو۔ تمہاری عورتوں سے کیا مقابلہ؟ جب شوہر تمہارے عشق میں مبتلا ہو تو دنیا کی کیا پرواہ؟ وہ نہ پہلے خوش تھے نہ اب ہیں۔ کیوں تم نے ان کے لیے اپنی سادگی ختم کر دی؟ وہ سنجیدگی سے اسے آغاز کر رہا تھا جو خود کو بھول کر اس کے مطابق اپنے آپ کو سلوک میں ڈال چکی تھی۔ نور کو اذان کی باتیں دل پر لگی تھی۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ، پہلے بھی اس نے یہی حرکت کی تھی اور بری طرح اپنی بےعزتی کروائی تھی۔ تم کہیں سے 16-17 سال کی نہیں لگ رہی اس خطرناک میک اپ میں۔ آخر میں وہ شرارت سے گویا ہوا۔ بابا! ہنی کی آواز پہ وہ بکھلاتا ہوا ایک دم اس سے دور ہوا، جبکہ نور شرمندہ سی ہو کر ڈریسنگ ٹیبل پر پھیلا میک اپ پاس پڑے باسکٹ میں رکھنے لگی۔ یار نہ کر کے آیا کرو، اذان بر پر بڑھتا ہوا بولا۔ میری ماما کا روم ہے، کل جب نہ کر کے آیا تھا ماما نے کہا میں ایسے ہی آ جاؤں۔ وہ اذان کو جتا کر بولا، اچھا بھائی معاف کرو، یہ بتاؤ گیسٹ آ گئے؟ اذان نے ہار مانتے ہوئے کہا اور قریب آگے اس کی پیشانی پر بکھرے بال ہاتھ سے سنبھالے۔ ہاں بابا، تائی امی تایا بوئے سب آگے، بس آپ دونوں ہی رہ گئے۔ فیضان کا نام سن کر وہ فوراً کمرے میں نکل گیا، جبکہ ہنی کی نظریں نور پہ اٹک گئی جو ان سے بے نیاز بنے سب چیزیں ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ ماما یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ ہنی کا کہنے پہ ایک نظر اس نے اپنے سجے سمرے روپ پر ڈالی۔ آنکھوں پہ گہرا ڈارک براؤن آئی شیڈ لگایا تھا، ہونٹوں پر میرون لپسٹک اور گالوں پر حد سے زیادہ بلش آن۔ اسے تو اپنا میک اپ ٹھیک ہی لگ رہا تھا، شاید 2 سالوں بعد کیا تھا، اس سے ساری کسر اس نے ایک ہی فنکشن میں نکال دی۔ وہ ہنی کا حیرت سے کھلا منہ اور ریمارکس سن کر فوراً واش روم میں گھس گئی، رگڑ رگڑ کے اپنا چہرہ صاف کیا، پھر باہر آ کر ہلکا سا نیچرل میک اپ کیا اور دوپٹہ اپنے شانوں پر پھیلا کر ان دونوں کے پاس آ گئی۔ کیونکہ اس نے ہنی کے ساتھ کھیلتی حیا کو اٹھا ہنی کا ہاتھ، اور ہنی نے حیا کے ہاتھ سے فون لے کر جیب میں رکھا۔ ہنی میرا ہاتھ نہیں چھوڑنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ نور نے اپنے ٹھنڈے پردے ہاتھ سے ہنی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ نکاح کے بعد وہ اسے چوبتی پھری تھی، لیکن اس واقعے کے بعد وہ حیا نے نیچے نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ کتنی دفعہ اس نے عائشہ سے حیا کا پوچھا، لیکن عائشہ کا ایک ہی جواب ہوتا، روز ہی تو آتی ہے، پر آج وہ بری طرح پکڑ گئی تھی۔ اسے فیضان نے اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا اور اسے حال احوال پوچھے تھے، ورنہ وہ 8 بجے ہی اپنے پورشن میں بھاگ جاتی کہ کہیں شازیہ سے ٹکراؤ نہ ہو جائے۔ تائی ابو میں تائی امی کے پاس جاتی، انہیں کام تھا مجھ سے۔ وہ شازیہ کو وہی لانچ میں فیضان کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ شازیہ بیزار سے بیٹھا رہا، پھر اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا چینج کرنے کی غرض سے۔
وہ آفس سے لوٹا تو صرف حیا کی وجہ سے وہاں بیٹھا تھا۔ عائشہ دو توے پر روٹی ڈالی تھی۔ فون کی آواز سن کر مائکرو ویو کے اوپر کا فون اٹھایا۔ کال اٹینڈ کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے موبائل پاس بیٹھی حیا کو دیا جو ادرک کاٹی تھی۔ حیا نے سمجھی سے عائشہ کو دیکھ لگی، بیٹا شاہ زر کی کال ہے، بات کرو۔ جی اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے فون تھاما۔ ہیلو، مڑی مڑی آواز بامشکل حلق سے نکلی، میرے روم میں آؤ۔ جی جی، کتنی دفعہ کہا جی جی مت کہا کرو، 3 منٹ ہے تمہارے پاس، 1 منٹ بھی لیٹ آئی تو تم مجھے جانتی ہو۔ سنیے میں کیسے ہوتا ہے، امی پاس کر ہیں، وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ تم کیا چاہتے ہو، نیچے آ کر تمہیں اپنے بازو میں اٹھا کے لاؤں صاحب کے سامنے بولو یا خود آؤ گی؟ نہیں نہیں میں آ رہی ہوں، کہتے اس نے کال کاٹ دی۔ دوسری طرف شاہ زر مسکراتا حیا کا انتظار کرنے لگا۔ وہ باہر کھڑی کتنی دیر سوچ رہی، پھر ہمت جمع کر کے اندر کی طرف بڑی۔ لاسٹ ٹائم کا واقعہ سوچ کے اسے پسینے چھوڑنے لگے۔ دروازہ لاک کرنا، وہ اس کے حکم سے گھبرا گئی، لیکن پھر شاہ زر کو دیکھ کر جو اسے سوچتا پا کر غصے سے آ گیا۔ اس کے پیشانی پہ بال نمودار ہوئے، وہ ڈرتی جھجکتی اس کے قریب آ گئی۔ شاہ زر اب اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حیا کے قریب آتے اس نے ہاتھ پکڑ کے اسے پاس بٹھایا۔ اس کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ سے شاہ زر اس کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ اگر وہ اسے دھمکی نہ دیتا تو وہ کبھی نہ آتی۔ پہلے تو یہ بتاؤ، نکاح کے بعد تم نے آنا کیوں بند کر دیا؟ اور اب ریسٹورینٹ والے واقعے کے بعد کمرہ نشین ہوگی، ہمیں خدمت کا موقع ہی نہیں دیتی۔ وہ میں آتی تو ہوں، جو کہ پلکوں کی لرزاہٹ اسے اور معصوم اور دلکش بنا رہی تھی۔ تیز چلتی دھڑکنوں کو وہ بمشکل قابو کیے ہوئے تھی۔ کب آتے جب آپ نہیں ہوتے؟ بے اختیار اس کی زبان سے پھسلا، پھر زبان دانتوں تلے دبا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ شاہ زر مسکراتا اس کے اور قریب آ گیا۔ اس کی نظریں چاند کی طرح چمکتے چہرے پر تھی، جو اپنا نچلا ہونٹ بڑی بے دردی سے کاٹ رہی تھی۔ شاہ زر کا دل چاہتا تھا وقت یوں ہی تھم جائے، وہ اس دل لوٹ لینے والے منظر کو قید کر لے۔ اس نے شوخ نظروں سے اسے گرا، بڑے آرام سے ہاتھ بڑھا کر اس کا نچلا ہونٹ آزاد کیا۔ کیوں مظلوم پر ظلم کر رہی؟ وہ شرم و حیا سے کٹ کے رہ گئی۔ اس کی قربت کے ساتھ لفظوں اور لہجے کی شرارت اور شوخی نے اسے مزید حواس پہتا کر دیا۔ وہ میرا مطلب، وہ انگلیوں کو آپس میں مروڑتی شاہ زر کو کنفیوز لگ رہی تھی۔ کیا مطلب؟ شاہ زر اسے تانگ کر رہا تھا۔ وہ آپ نے کیوں بلایا مجھے؟ حیا نے بات بدلنا بہتر سمجھا۔ اس سے تو آنے سے رہی، اسی لیے بلانا پڑا۔ شاہ زر کی محبت بڑی سرگوشی سے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوگی۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اب تک کون سا کام کہا ہے تمہیں؟ وہ اسے نظروں کے حصار میں لیتا ہوا کہنے لگا، نہیں وہ آپ نے پہلے کبھی بلایا نہیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا یہاں سے بھاگ جائے۔ شاہ زر اس کی ہر بات سے کوئی نہ کوئی بات نکال اسے بولنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ پہلے نکاح کب ہوا تھا؟ حیا مسلسل سے نظر انداز کرتے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے شاہ زر نے تنگ آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز، اس نے دبی دبی آواز میں احتجاج کیا۔ شاہ زر اس کی حالت سے جی جان سے محظوظ ہو رہا تھا۔ کیا پلیز؟ شاہ زر کا معصوم لہجہ قابل تعریف تھا۔ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ میں جاؤں؟ وہ روحانسی ہو کے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، ایک کام کر، اب تم یہیں رک جاؤ، سمل رخصی ہو گئی تمہاری۔ وہ تو مزے سے بول کر خاموش ہو گیا۔ یہ جانے بغیر کے مقابل کی کیا حالت ہوگی؟ اب گھبرانے کی باری شاہ زر کی تھی۔ وہ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یار میں مذاق کر رہا ہوں حیا، ادھر دیکھو۔ وہ اس کے بازو کو تھام کے بولا اور تھوڑی سے پکڑ کر چہرہ اوپر کیا۔ چہرے پہ آنسو کے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ شاہ زر نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کیا بچپنا ہے حیا، میں مذاق کر رہا تھا یار۔ شوہر ہوں تمہارا، کیوں گھبراتی ہو اتنا؟ اب تو ڈانٹا بھی نہیں تمہیں، پھر کیوں؟ کچھ پل یوں ہی گزر گئے۔ حیا کو قربت کا احساس ہوا تو یکدم الگ ہونے کی کوشش کی، لیکن شاہ زر کی گرفت مضبوط تھی۔ کوشش بیکار ہے، پلیز شاہ زر، کو ملتجی لہجے میں کہتے شاہ زر کو بے بس لگی۔ پھر پتہ نہیں کب نصیب ہوں یہ لمحے۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ شاہ زر نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ میں کل ملیشیا جا رہا ہوں کچھ ماہ کے لیے۔ حیا کے چہرے پہ اداسی دیکھ کے شاہ زر کو ایک گو نہ سکون ملا، یعنی اس کے ہونے نہ ہونے سے اسے فرق پڑتا ہے۔ تمہیں تو خوشی ہوگی۔ اس سے محبت کا اظہار چاہتا تھا، یا وہ اسے روکنے کا ہی کہہ دے۔ اتنی میں بھی وہ خوش تھا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر شاہ زر کو غصہ آ گیا، لیکن اس دفعہ وہ اس کی روبدار آواز سے نہیں گھبرائی۔ جانا ضروری ہے، اتنا کہنا تھا کہ شاہ زر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس خوبصورت چہرے کو حفظ کر لینے دو حیا، یہ لمحے مجھے بہت عزیز ہیں۔ جانتی ہوں میری اولین محبت ہو تم۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ تمہیں کسی اور کا ہونے دیتا؟ کبھی وہ اسے محبت کا ایک لفظ سننے کے لیے ترسی تھی۔ آج شاہ زر کے اعتراف نے اسے اندر سے سرشار کر دیا۔ شاہ زر نے اعتراف اس کے دل سے اپنی بدگمانی
مٹانے کے لیے کیا تھا۔ تم کچھ نہیں بولو گے؟ شاہزر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تائی امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ شاہزر کا دل چاہا اپنا سر پیلی بہتال پیچھے ہو کر اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ تمہارے جواب کا انتظار ہے کہ جس دن تم میری دسترس میں ہوگی اس دن مجھے اظہار چاہیے، ورنہ تم مجھے جانتی ہو اور اس دن میں کوئی رعایت نہیں برتوں گا۔ شاہزر نے اس کی طرف جھکتے ہوئے دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ حیا خود میں سمٹ کر رہ گئی اور اپنا حیا سے زہرہ پڑتا چہرہ جھکا گئی۔ اور ہاں، کل ہم ڈنر باہر کریں گے۔ کل کا دن صرف میرے نام ہوگا۔ 6 بجے تک تیار رہنا، حکمی انداز میں کہتے شاہزر نے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بیڈ کے سائڈ دراز سے موبائل نکال حیا کی طرف بڑھایا۔ جب اپنے پاس کو میں کال کرتا رہوں گا، لیکن میں موبائل لے کر دل ہی میں خوش تو بہت ہوئی تھی، لیکن بنا انکار کے لینا اسے عجیب لگا۔ دل تھا کہ ناچنے کو چاہتا تھا، اب تو نور بھی اسے منع نہیں کر سکتی، آخر اس کے شوہر کا دیا ہوا فون ہے۔ میری ہر بات سے تمہیں انکار ہے۔ چپ چاپ رکھو۔ اس کی ڈانٹ سن کر وہ چپ رہی۔ اب میں جاؤں؟ وہ زمین کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ کیا خیال ہے آج ہی رخصتی کروا لو، پھر ساتھ ملیشیا جائیں گے ہنی مون؟ ایک دم محب سے پوری آنکھیں کھول کے شاہزر کو دیکھنے لگی۔ شاہزر کا کہہ بے ساہتا تھا۔ جاؤ یار، مجھے ڈر ہے کہیں بے ہوش نہ ہو جاؤ۔ وہ بھاگتے ہوئے روم سے نکل گئی، لیکن اپنا فون اٹھانا نہیں بولی۔ وہ ہولے ہولے سیج کا سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ انہیں ایک ہاتھ سے حیا کو تھاما تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ ہنی کی گرفت میں تھا۔ وہ کوئی ریاست کی شہزادی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ گولڈن اور ریڈ گھیرے دار فراق زیب تان کیا تھا۔ سیم ہی ڈریس اس کے کندھے سے لگی حیا نے پہنا تھا۔ ان کے آتے ہی بڑے لاؤنج میں بیٹھے خاندان بھر کی خواتین کے نظر سے ان پر ٹک گئی۔ ایک لمحے کو اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ آئی۔ اتنی نظریں خود پہ مرکوز دیکھ وہ کنفیوز ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ پر اعتماد سے چلتی ہنی کے ساتھ نیچے آ گئی۔ اس کے چہرے پر نرم مسکراہٹ موجود تھی، نہ کوئی گھبراہٹ نہ کوئی اندیشہ۔ چہرہ ہر جذبے سے بے تاثر تھا، لیکن دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز چل رہی تھی۔ وہ سب سے خوش اسلوبی سے مل کر بی بی جان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسے اب بھی خود پہ کئی نظریں اٹھتی محسوس ہوئی، جنہیں وہ نظر انداز کر اس کے کندھے سے لگی حیا نیز چہرے دیکھ کے ماں سے چپک کر رونے لگی۔ وہ ہلکے ہلکے اس کی پیٹھ ٹپک رہی تھی۔ عائشہ بابی ایک دم اس کے پاس اسے ملی اور کندھے سے لگی حیا کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے گئی، بنا اس کے رونے کی پرواہ کی وہ کیا چاہتی، وہ کیا کہتی۔ چپ ہی رہی، لیکن نظریں لاؤنج کے دروازے پر جم گئی تھی۔ شاہ کے پاس لے گئی ہوگی۔ وہ باہر فیضان کے ساتھ بی بی جان اس کی پریشان صورت دیکھ کے بولی۔ جی، وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ ہنی اسے اجازت لے کر مردانے میں چلا گیا، جہاں عمر حمزہ کو عثمان نے تیار کر کے بھیجا تھا۔ وہیں عدنان کے کچھ دوست خاندان بھر کے مرد بیٹھے تھے۔ نور بیٹا بیتو کے کیکے پر بلائے رہے تینوں بچوں کا ایسے چھپا رکھے جیسے نظر ہی بس انہیں لگ جانی ہے، اور نہیں تو کیا۔ پہلے تو کھانسی بھی تو ہر گھر میں خبر پہنچ جاتی تھی۔ یہ اس کی تائیاں تھی جو طنز کرنے آ گئی۔ اگر اتنی آوارہ لگتی تھی وہ، انہیں تو رشتہ لے کر کیوں ٹپک جاتی تھی۔ وہ اپنے اندر امڑتے لاوے کو بامشکل قابو کیے ہوئے تھی۔ آندھی کے سوال تو اذلان بھائی کے کھاتے میں آتا ہے، جنہوں نے اسے سب سے چھپا رکھا۔ یہی بات تھی جو اس کے پاس آ کر کھڑی ہوگی۔ کیا چاہتوں کہ ہمارے بھائی پر؟ وہ فقرہ نتاشا کی طرف سے تھا۔ اس کا پورا گروپ ہی آیا تھا۔ اسے تو انہیں انوائٹ کرنا یاد ہی نہیں رہا، لیکن امی نہیں بھولی تھی۔ اس لیے آخر وقت میں بھی اس کی خوشی کا خیال رکھا۔ وہ چہکتے ہوئے ایک ایک کے گلے لگ کر ان سے ملی۔ اس کی خوشی سے دمکتا چہرہ بی بی جان کو پرسکون کر گیا۔ کھانا شروع ہوتے سب خواتین ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہو گئی۔ آج ٹیبل پر چیئرز کا اضافہ کیا گیا۔ بچوں کو چادر بچھا کر ان کا کھانا نیچے لگایا گیا، جبکہ نور کے لیے اسما نے وہیں لاؤنج میں کھانا لگوایا۔ ہائے اللہ، تم تو دن بدن پیاری ہوتی جا رہی۔ وہ اسے گھیر کر بیٹھ کے تبھی ملازمہ کھانے کے لوازمات لے کر آئی، جبکہ دوسری ملازمہ نے نیچے چادر بچھائی۔ ان کے بیٹھتے ہی نور نے کھانے کا سلسلہ شروع کیا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ اسی دوران باتوں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ آج اتنے دنوں بعد وہ کھل کے ہنسی تھی۔ اس کے کہکے پورے لاؤنج میں گونج رہے تھے۔ بہت بدتمیز حفظہ اس طرح ٹیچرز کی نقل اتارتے ہیں۔ ہنستے ہنستے اس نے ایک جا پر اسے لگایا۔ بدتمیز اور میں؟ وہ اپنی طرف انگلی کر کے بولی۔ یہ تو سراسر جھوٹ ہے بھائی۔ بدتمیز تو تمہاری بھابھی تمہارے بھائی سے نکاح کر کے بیٹھ گئی اور پھنک تک پڑنے نہیں دی۔ حفظہ نے ہبا کو گھسیٹا جو آخری نوالہ منہ میں ڈالی تھی۔ ہاں، یہ بات تو صحیح کی۔ اور میڈم کے نخرے تو دیکھو، پڑھائی کے بعد رخصتی ہو گئی۔ امان بائی کو تو سنتے ہی حالت خراب ہو گئی۔ جب تک امی ڈیٹ لے کر نہیں آئیں ان کے حلق سے ایک نوالہ تک نہیں اترا۔